وقت اپنے وطن کی بولی بول جانے کی. اس پر میں نے عرض کیا ہے مدنی ماہی نو سفنے وچ دیکھ لیندی, مدنی ماہی نو سفنے وچ دیکھ لیندی, نال یوسف نہ کدے پیار کر. واقعات میں دیکھنا نہیں, مدنی ماہی نو سفنے وچ دیکھ لیندی, نال یوسف نہ کدے پیار کر دی. چولی پر کے جانی نظرانیاں دی, لفظ چولی پر کے جانی نظرانیاں دی جمع پر آپ پر غور کریں. چولی پر کے جانی نظرانیاں دی, اس دے قدماں دے اتے نثار کر. کتے ہوشنے دی دامن پھاڑنے دی, کتنے ہوشنے دی دامن حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پھاڑا, پر ہوش میں تھی تو پھاڑا نا. اس وقت میں نے عرض کیا کتے ہوشنے دی دامن پھاڑنے دی, جامع آپ اپنا تار تار کر دی. میرا ایک احتجاج تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جناب زلیخا عاشق تھی, معشوق جو ہے وہ جیل خانے میں ہو, عاشق کو اپنے محل میں قرار کیسے آئے؟ 9 برس بیت گئے. اس پر میرے احتجاج نے ایک جملہ کہا, سرکار سے اگر محبت کا یہ رابطہ ہوتا تو کیا کرتی؟ سید اجرے محبوب نہ سہ سکتی, جیل خانے کے اندر قرار کر. اوپر لکھا ہے کہ میں اوجے سریا تو اوپر ہی جاندی. سرکار انہوں نے ان کے حسن کی نمائش محلات مصر میں کی ہے, لیکن سرکار کے حسن کی نمائش لامکان میں ہوئی ہے. کہ میں اوجے سریا تو اوپر ہی جاندی, جا کے تکتی زلیخا جانان میرا, کر دی رقص تلوار دی تار ہوتے. میرا ایک احتجاج تھا, اس کی کیا وجہ؟ دوسری عورتوں نے انگلیاں کاٹی ہیں, جناب زلیخا نے کیوں نہیں کاٹی؟ اچھا جی, جو اصل عاشق ہے ان کو کاٹنی چاہیے تھی, انہوں نے کیوں نہیں کاٹی؟ یہ احتجاج میں نے اس وقت عرض کیا ہے, کر دی رقص تلوار دی تار ہوتے, تک لیں دیجیے مائے خوبان میرا. رہ گئی بات مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی. اچھا کہتا مصر دے حشر برپا ہوندا, نظر آندا جے جانے جانان میرا, رخ یار تجلیے تور برسے, سید کام نہیں کرتا تھا. میاں صاحب کا کلام پنجابی کا ہے, لیکن کتنا زور ہے. حسن بزا خود سائیو, یعنی جس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام کی آمد بیت المقدس شریف میں ہوئی ہے, یہ اماد الدین ابن کثیر میں تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے, اور علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ان کے اجسام مثالیہ تھے, یعنی اجسام مثالیہ نہیں تھے, اجسام حقیقیہ تھے. حقیقی بدنوں کے ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے, اور سرکار دو عالم السلام کا انتظار کر رہے تھے, اور انتظار کرنے والوں میں یوسف علیہ السلام بھی موجود. حسن بازار بیت المقدس شریف کے حسن کا ایک بازار ہے. حسن بازار ادے سا یوسف بردے ہو بکاندے, ذل کرنے سلیمان جہے خدمتگار. اس پر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ اجسام انبیاء حقیقی تھے, اجساد حقیقیہ کے ساتھ وہ تشریف فرما تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی روحیں وصال کے بعد حقیقی بدنوں میں لوٹا دی جاتی ہیں. اور اس پر ایک بڑی خوبصورت بات امام بہقی نے جو کتاب الاعتقاد لکھی ہے, حالانکہ عقائد کے معاملات میں علامہ بہقی کمزور آدمی ہے. اچھا ہاں, علم حدیث کے فن میں ان کی دسترس ہے واقعی, لیکن عقائد کے میدان میں کمزور آدمی. انہوں نے کتاب الاعتقاد لکھی ہے, اس کے اندر ایک بحث چھڑی ہے. انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بدنوں سے جانیں نکالی جا چکنے کے بعد کہاں رکھی جاتی ہے؟ کا ایک بات مسلمہ ہے تمام عقائد کے اندر کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں میں آزمائش ضرور ہے, لیکن زوال مرتبہ نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زوال مرتبہ نہیں. ہاں, انبیاء علیہ السلام پر جتنی مصیبتیں آئی ہیں ان سے ان کے مرتبے میں ترقی ہوئی ہے. مصائب کو یہ سمجھنا کہ گیا مارا گیا نہیں, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے. مصائب اور مشکلات کا مقصد کسی کو ڈیگریڈ کرنا نہیں, مرتبے میں اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو بلندی مراد ہوتی ہے. تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں عروج و زوال مدھم اور پنچم نشیب و فراز جتنے بھی پائے گئے, ان کا مقصد زوال مرتبہ نہیں. کسی بھی نبی کی زندگی میں آزمائش ہو سکتی ہے, لیکن زوال مرتبہ نہیں ہو سکتی. یہ انبیاء علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں. اب نبی کی روح نکالی گئی ہے, رکھے کس جگہ؟ اچھا, کہ اگر نبی کی باڈی سے کوئی افضل جگہ ہو
وہاں رکھ دینا تو نبی کی شان کے لائق ہے، لیکن نبی کی باڈی کے برابر کیا، افضل کیا، اس کے قریب کی بھی بات کسی شے کی نہیں ہے۔ کوئی شے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس کا درجہ نبی کی باڈی کے برابر بنتا ہو۔ جنت ہے کا نہیں ہے، برزخ ہے نہیں ہے، جنات النعیم ہے نہیں ہے، کوئی بھی جنت ہے، جنت کی کوئی بھی فضا ہے، نبی کے بدن کے اندر جو اس کی حیثیت بنتی ہے روح کی عظمت کی، وہ مجروح ہوتی ہے۔ اس لیے پروردگار کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے مرتبے میں زوال نہیں ہے۔ اب اس کو رکھیں تو کہاں رکھیں؟ نبی کے بدن کو جنت میں رکھتے تو نبی کے بدن کی اعزاز ہے، مگر اس سے نکال کے وہاں رکھیں تو نبی کے بدن سے نکال کے جنت میں رکھنا، اس سے زوال مرتبہ کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے پروردگار نبیوں کی باڈیوں میں ان کی جانیں واپس کر دیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مفکر اسلام۔ ہمارے بولنے والے مہمان تو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں یہ سب اکٹھے ہوں تو ان کو عرض کیا جائے کہ جو کوئی بات کرے تو پھر آپ کو صرف کچھ ایپیٹائزر ہوتے نا، بھوک کو تیز کرنے والے، تو آپ کی روحانی بھوک کو ذرا بیدار کرنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں، وغیرہ یہ گفتگو تو مہمانوں کی ہوگی۔ اب اگر ان کو لگا دوں تو سارے ابھی آنے والے بعد میں آئیں تو ان کے وہ مفید معلومات جن سے قوم کو منزل کی نشاندہی ہوتی ہے اور بات کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد ایک راستہ متعین ہوتا ہے، وہ رہ جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں سوء ادب نہ ہو تو یہ عرض کروں گا کہ ان کے آنے کے انتظار میں آپ کو مصروف رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ میرا نقطہ نگاہ درست ہے تو پھر مجھے اجازت دیجیے۔ ہاں، تو یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی اصل باڈیوں میں ان کی روح رکھی جاتی ہے، اور ان کی روح کا جو مرتبہ ہے اس کو برقرار رکھنا مراد ہے۔ اب مسلم شریف کے اندر جو حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مررت علی موسیٰ عند کثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، اس سرخ ٹیلے کے پاس ان کا مزار پاک تھا، میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس پر ایک بڑی خوبصورت بحث عز الدین بن عبدالسلام نے نقل کی ہے۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام یا دیگر اولیاء اللہ جو وفات کے بعد وہ عبادت کرتے پائے گئے ہیں، اس کے مطلب دھیان سے ذرا بات سنیں، اس کے مطلب سمجھنا ہوگا کہ کیا نبیوں، رسولوں یا ولیوں کو مرنے کے بعد اس عبادت کا کوئی ثواب ملے گا؟ اس عبادت کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اچھا، جو مرنے کے بعد کا وہ دراصل دارالعمل سے گزر چکے، اب دارالجزا ہے، اس میں عمل کیا جائے تو کوئی جزا نہیں ملے گی۔ کہا جب جزا نہیں ملے گی تو کرتے کیوں ہیں؟ اچھا، کہا جزا تو نہیں ملتی پر لذت تو ملتی آیا ہے۔ واہ واہ واہ، لذت تو مل، کیا بات، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزا تو نہیں ملتی پر لذت تو ملتی ہے۔ معلوم وہ پرانے محبتوں کے جو رشتے ہیں بدستور قائم ہیں، جد مک دی مک گئی ہے، غم یار سجل دا مکدا نہیں، جد مک دی مک گئی ہے، غم یار سجل دا مکدا نہیں۔ ایک بات آگے میں بیان کی تھی، سید احمد حسین شاہ صاحب ترمذی نے اس پر اعتراض بڑا خوبصورت کیا تھا، اس کا جواب بھی عرض کیا تھا۔ وہ یہ تھی کہ جنت کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ٹھیک، جواب ہے نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ دارالعمل سے درگزرے، اب دارالجزا ہے، لیکن اس میں سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین ان دو سورتوں کی تلاوت ہوگی۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے مدارک کے اندر، لیکن اس پر ایک بڑی کیف آور بات سمجھ سے کہ آئی ہے کہ جب پورے قرآن مجید میں سے کسی کی بھی تلاوت نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں بدلہ کوئی ملنے والا نہیں، تو پھر کوئی تلاوت قرآن مجید کی نہیں ہوگی۔ انہوں نے فرمایا تھا جو حدیث میں آتا ہے ایک ایک آیت پڑھتا جا اور ایک ایک مرتبہ چڑھتا جا، وہ تلاوت کی غرض سے نہیں ہوگا، وہ ترقی درجات کے لیے ہوگا کہ تجھے بتائیں کہ ہر